بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم چند ایک ایسے معمولات آپ کو بتلانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم ہر قسم کے نظر بد سے اور اسی طرح نحوست سے اور ہر قسم کے ایسے امراض جو نظر کی وجہ سے لگتے ہیں، ایسے حالات جو نظر بد کی وجہ سے پیش آتے ہیں، ان تمام حالات کے یعنی ان سے نکلنے کے لیے جو چند ایک وظائف ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے، قرآن مقدس نے بتلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بتلایا، علماء اولیاء نے اپنے تجربات کی بنیاد پر بتلائے، تو انسان کے ساتھ ایسے معاملات ضرور ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور نبی کے بیٹے تھے، حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھے، بڑے قد کاٹ تھے ان کے، اور بڑے طاقتور نوجوان تھے۔ قرآن مجید نے ان کو کہا ہے عصبہ، یعنی ایک طاقتور جماعت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے تھے، تو جب وہ مصر میں جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وہاں پہنچو، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، فرمایا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ایسا نہ ہو جب تم ایک دروازے سے داخل ہوو گے، انسان ہیں آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی متاثر ہوتا ہے بندہ، یہ کون لوگ ہیں، اتنے بڑے نوجوان اور اس قدر ان کی جسامت اور اس قدر حسن و جمال۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نظر بد لگ جاتی ہے کسی کو، اور اگر تمہارے اوپر نظر بد لگ گئی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر میں نبی بھی تمہارا کوئی کام نہیں آ سکوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے پھر میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے جہاں شر ہے اس شر سے بچنا چاہیے اور اپنے بچاؤ کے راستے ڈھونڈنے چاہیے۔ آگے جو مصیبت آ گئی ہے مانگنا نہیں چاہیے، شر میں سر بھی نہیں دینا چاہیے، اگر آ گئے ہیں حالات تو پھر صبر سے کام لینا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لم یصبر علی بلائی لم یشکر علی نعمائی فلیتخذ ربا سوائی، جو آدمی میرے مصائب پر صبر نہیں کرتا، آزمائش جو میں نے اس پر ڈالی ہے اس میں جزا فضا سے کام لیتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن اگر میرا فیصلہ ہے تو یہ کیسے بچ سکے گا؟ اللہ کے فیصلے سے تو کوئی نہیں بچ سکتا نا۔ تو وہ حالات ہیں، لکھے ہوئے تھے اور پہنچ گئے بندے کو۔ اسی لیے جہاں شر ہے بندہ اس راستے کو اختیار نہ کرے، اس راستے پر جائے ہی نہیں۔ جہاں معلوم ہے کہ میں جا رہا ہوں یہاں میرے اوپر آزمائش آ جائے گی اور وہ میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان بلا ہے، اس راستے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ 2 راستے ہیں، انسان ان 2 راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرتا ہے، اور وہ راستہ اگر شر والا راستہ ہے، ایک پرامن راستہ ایک شر والا، اب وہ خود شر والے راستے کو اختیار کرتا ہے تو آگے جائے اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ فیصلہ گویا کہ اس نے اپنے لیے خود کیا ہے، اس راستے پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ شریعت مطہرہ بھی ہمیں روکتی ہے کہ جس راستے میں شر ہے اس راستے کو چھوڑ دو۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا، ایک راستہ ہے دور جا پڑتا ہے اور دوسرا راستہ ہے منزل مقصود کے قریب پہنچتا ہے۔ جو دور والا ہے وہ سیدھا صاف ستھرا پرامن راستہ ہے،
اور جو قریب پڑتا ہے وہ پرامن نہیں ہے، اس کے ہاں ہزارہا مشکلات ہیں، راستے میں رکاوٹیں ہیں، تو اس راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، پرامن اور دور والے راستے کو اختیار کرنا چاہیے کہ ہے تو امن والا اور سیدھے راستے سے ہم جلد پہنچ جائیں گے۔ تو ایسی جگہوں اور مقام سے بچنا چاہیے جہاں مصائب ہوں، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، آ گئی آزمائش، تو پھر صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے کڑیل نوجوان بیٹوں کو فرمایا، بیٹے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کسی کی آہ واہ نہ نکل جائے کہ ہاں یہ کس کے بیٹے ہیں، اچھا اتنی بڑے بڑے قد، اس قدر حسن و جمال، اس قدر حسین و جمیل خوبصورت، تو ان کے منہ سے آہ نکلے گی، نظر لگ جائے گی اور پھر تمہارے لیے مشکلات بن سکتی ہیں۔ اسی لیے یہ جو آج دکھلاوے کا جذبہ ہے، ریا، نام و نمود اور نمائش کا جذبہ ہے، نمایاں نظر آنے کا جو جذبہ ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ یہاں سے گئے کسی اچھے ہوٹل پر بیٹھ کر کھانا کھایا تو سیلفی لی اور بھیج دی، امامت ہے تو سیلفی ہے، خطابت ہے تو سیلفی ہے، کاروبار ہے تو سیلفی ہے، ہوٹل پہ بیٹھے کھانا کھانے تو سیلفی ہے، اچھے کپڑے پہن لیے تو سیلفی ہے، ہر چیز میں سیلفی۔ ہمارے اکابرین اور بزرگوں کا چھپنے کا جذبہ ہوتا تھا، چھپ جائیں کسی کو معلوم نہ ہو، اور ہمارے ہاں چھپنے کا جذبہ ہے، چھپتے رہیں۔ یعنی اس دنیا کو ہم نے ایک مشین سمجھا ہوا ہے چھاپنے والی، جو تصویریں چھاپتی رہتی ہے اور نکالتی رہتی ہے ہر وقت۔ تو یہ جذبات ہو گئے ہیں، اور یہ جذبہ جو ہے انسان کو غرق کرنے والا ہے، تباہی کے دہانے ڈالنے والا جذبہ ہے۔ یہاں سے بھاگے، خدا نے کسی ملک کا سفر لکھا تھا، ایئرپورٹ پر پہنچے تو منہ ٹیڑھے کر کے تصویریں کھنچوا لی، وہاں گئے تو بیڈ روم میں پڑے ہوئے ہیں، ہسپتالوں میں، اب علاج معالجے کے لیے نظر لگ گئی کسی کی۔ یہ حالات پیش آتے ہیں جناب والا، اسی لیے نبی روک رہا ہے کہ تم اس راستے کو اختیار نہ کرو، تمہیں نظر لگ جائے گی تو تمہیں کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچ جائے گی، تو پھر میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، تمہیں مصیبت سے اللہ نے جو لکھی ہے میں تو نہیں بچا سکتا۔ تو برادران عزیز، نظر بد کے معاملات ایسے ہیں۔ ویسے تو نحوست کے جو معاملات ہیں، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، نحوست پہنچتی ہے، وہ اس کا نہ کسی گھر کے ساتھ تعلق ہے، نہ بیرونی اسباب کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ انسان کے اندرونی کردار کے ساتھ تعلق ہے۔ ہمارا کردار ہمیں برباد کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے نحوست پہنچتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و آسمان میں فساد پھیلتا ہے، بہت فساد پھیل جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جنگل کے جانور اور درندے بھی کہتے ہیں انسان تیرا ستیہ ناس ہو، تیرے گناہوں کی وجہ سے ہماری جنگل کی روزی بند ہو گئی ہے، یعنی انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں بھی ہے یحرم الرزق، انسان رزق سے محروم کیا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، من الذنب، گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں محرومی کا باعث بنتی ہیں۔ تو اصل کوئی آدمی کہتا ہے سواری لی ہے تو اس دن سے میں ٹھیک نہیں ہوں، جب سے اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو اس دن سے ہم ٹھیک نہیں ہیں، جب سے فلاں بیگم گھر میں آئی ہے اس دن سے ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ تو نحوست بجائے کسی اور کے اوپر ڈالنے کے اپنے کردار کو دیکھو، اگر اس کا کردار اچھا ہے تو وہ تو جنت کی مستحق ہے عورت، اور اس کے اعمال کے تو برکات آپ کو نصیب ہو رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی کی وجہ سے نحوست آ رہی ہے، جبکہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ تلاوت نہیں کرتے، آپ ذکر نہیں کرتے، آپ دین کے قریب نہیں جا رہے، تو نحوست تو تمہارے کردار میں ہے، اس کے کردار میں کب ہے؟ اس کو لوگ نہیں دیکھتے۔ تو برادران عزیز، اپنا موازنہ کرنا چاہیے، اپنی محرومی کے اسباب دوسروں میں تلاش کرنا یہ زوال پذیر قوموں کی علامت ہے۔
ایسی ذلیل قوم ہے جن کے خدا نے ذلت کے فیصلے کر رکھے ہیں، ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ محرومی کے اسباب غیروں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جانتے۔ تو یہ چیزیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کا تعلق ہمارے کردار کے ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دار میں، سواری میں، عورت میں نحوست نہیں ہے۔ یعنی عرب ایسا سمجھتے تھے کہ فلاں سواری میں نحوست ہے، گھر میں نحوست ہے۔ زمانہ جاہلیت کا یہ خیال تھا ان کا، تو کبھی گھر بیچنے لگ گئے اور کبھی سواری کو نکالنے لگ گئے اور کبھی بیوی کو زد و کوب شروع کر دیا۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، ان کے اندر نہیں، بے پردگی اور بے دینی میں نحوست ہے۔ ہاں، اور اس کے اندر اللہ نے بیزاری رکھی ہے، تکلیفیں، مصائب، اندر کا سکون نصیب نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی بستی کی فکر کریں، دل کی اندر کی بستی، ہمارے دل کی جو بستی ہے ہم اس کو آباد کریں اور اللہ کی طرف توجہ کریں اور دین اسلام کا بول بالا ہو۔ اللہ پاک کامیاب فرمائیں گے، دنیا آخرت کی عزتیں ہمارے قدم چومیں گی۔ اگر یہ چیزیں نہ رہی تو پھر ہم نہیں بچ سکتے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں نحوست ہے، کوئی برکت نام کی چیز نہیں، جو چیز آتی ہے گم ہو جاتی ہے، ایسے ایسے مسائل ہیں، نہ کبھی کھانا پورا، نہ کوئی، یعنی مختلف مسائل اس نے اپنے بتلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست کو دور کرنے والی چیز سے تم کیوں غافل ہو؟ وہ کرو نا۔ یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو، جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے نحوست دور ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے اندر اللہ نے برکات رکھی ہیں۔ ایک آدمی ایک دن مسئلہ پوچھنے لگا مجھ سے کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے، اذان شروع ہوتی ہے تو ہمارا کتا بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اب کتا منحوس ہے، اب اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم بھگا دیں یا قتل کر دیں؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس کو بتلایا ہے کہ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ کتا آسمان کی طرف رخ کر کے روتا ہے، اے اللہ اگر تو مجھے انسان بناتا تو میں تیرے گھر کی حاضری دیتا، تو نے مجھے ناپاک بنایا ہے لہذا میں تیرے گھر نہیں جا سکتا، میں انسان ہوتا تو میں نماز پڑھتا، میں تیرے حکم پر حاضر ہوتا۔ میں نے اس کو کہا دیکھیں عزیز، آپ یہ تو کر رہے ہیں کہ کتا جو ہے وہ اپنا بھونکنا شروع کر دیتا ہے لہذا وہ منحوس ہے، اس کو نکال دینا چاہیے۔ آپ کے گھر میں کتنے بیٹے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ محترم، کتنے افراد ہیں جو آپ کے گھر کے نماز نہیں پڑھتے؟ کتے نے اذان کے وقت بولا تو اس کو منحوس قرار دیتے ہو، اور آپ کے گھر کے افراد نماز نہیں پڑھتے تو ان کو کچھ کہتے ہی نہیں ہو۔ تو یہ خیالات ہیں جناب والا لوگوں کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فکر کریں اور اسی طرح اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اللہ پاک کی ذات عالی کو راضی کرنے کی فکر کریں، تو یہ مصائب اور مسائل، یہ الجھنیں سب دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک غربت میں، فقر میں، جھوپڑی میں بٹھا کے جنت کے مزے چکھائیں گے۔ تو بہرحال برادران عزیز، جو آج ہم بتلا رہے ہیں، نظر بد اور اس قسم کی نحوستیں اپنے گھر میں ہیں، مکان میں ہیں، اور اسی طرح دکان میں ہیں، اپنی اولاد میں نظر آ رہی ہیں، کسی چیز میں بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے، تو آپ آیات بینہ ہیں چند، اور چند روایات میں دعائیں آئی ہیں، ان کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آپ کے گھر سے نظر بد کے اثرات اور نحوست کو دور فرما دیں گے، برکتوں کے ڈیرے ہوں گے، چین سکون اطمینان کی زندگی ہوگی۔ ہاں، ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ گئے تو ایک آدمی کا گھوڑا گر پڑا، مر رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ کے گھوڑے کو؟ اس نے کہا کہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی پڑھتا ہوں، حضور کی بتلائی ہوئی دعا ہے، میں ابھی دم کروں گا یہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے کہا پڑھیے۔ اب وہ چلے گئے، گھوڑا پڑا ہوا تھا نیچے، 3 مرتبہ پڑھا اللہم اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ 3 مرتبہ پڑھ کے ناک کے ایک نتنے میں پھونک ماری
اور 4 مرتبہ پڑھ کے دوسرے نتنے میں پھونک ماری. اسی وقت جو بے ہوش پڑا ہوا تھا وہ گھوڑا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو یہ دعا کی برکات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. اور یہ صرف جانور کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بندوں کے ساتھ بھی خاص ہے. ہم ان کو پڑھیں، بندوں پر بھی دم کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے بندوں کو بھی شفا عطا فرما دیں گے، نظر بد کے اثرات دور فرما دیں گے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان اعمال کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے. اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ اپنا اونٹ لے کے جا رہا تھا. ایک آدمی کی نظر کی عادت تھی، کسی کی گائے گرا دی، کسی کی بھینس گرا دی، کسی کا مکان گرا دیا، کسی کا کیا حشر کیا ہوا تھا. اس نے نظر بد کے ذریعے سے چلتے ہوئے کاروبار بند کیے لوگوں کے. اس نے تو وہ لے کے جا رہا ہے، اس کے اونٹ کو دیکھا تو کوئی اثر نہ پڑا. اس نے کہا یار نظر میری بڑی مضبوط ہے لیکن اس کا اونٹ محفوظ جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ کا اونٹ نہیں گرا؟ میں نے تو بہت سے جانور گرائے ہیں. اس نے بتلایا کہ اس لیے میں نے جب گھر سے میں چلا تھا تو یہ دعا پڑھی تھی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ کے میں نے اونٹ پر دم کر دیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے یہ چیزیں گر نہیں سکتی جن پر یہ پڑھایا ہے. یہ اونٹ نہیں گرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کیا وجہ ہے آپ نے اپنے مکان کے دروازے پر لکھ دیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ ہم بھی لکھتے ہیں نا، ھذا من فضل ربی. ناجائز ذرائع سے کمایا، پٹواری لگ گیا، کسی اور شعبے میں چلا گیا، حرام طریقوں سے کما کے بہت بڑی بلڈنگ بنوا کے لکھ دیا ھذا من فضل ربی. اللہ کے اس قرآن کی آیت کا یہی معنی ہے؟ حرام کھا کے اس کے اوپر یہی لکھ دینا چاہیے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حلال ذرائع اختیار کرو، اس میں برکت ہوتی ہے. آپ جا کے دیکھیں بڑے بڑے ماڈل ٹاؤن میں، ڈیفنس میں بھی ایسی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں جو بالکل ویران کھڑی ہوئی ہیں، رہنے کو کوئی تیار نہیں. بیٹے ہیں، کوئی جرمنی رہ رہا ہے، کوئی فلاں جگہ، کوئی فلاں جگہ. گھر میں ایک آدھ نوکر رہ رہا ہے جو صفائی کرتا ہے. کوئی تو ایسے کھڑے ہوئے ہیں بالکل ویران کھڑے ہوئے ہیں، کوئی رہنے کو تیار نہیں ہے وہاں. یہ نتائج ہیں حرام کے. حرام کا نتیجہ ویرانی ہے، ویرانی. تو خیر ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ لکھ دیا، یہ تو باغ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں نازل فرمائی کہ وہ بھائی دوسرے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ آپ جب باغ میں داخل ہوئے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ آیت پڑھ لیتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہماری اولاد، ہمارا خاندان، ہمارا گھر، یہ سب ہمارے باغیچے تو ہیں، یہ سب باغیچے ہیں ہمارے، جن کو دیکھ کر ہمیں نظر کو سکون محسوس ہوتا ہے، ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم نے اس کے اوپر لکھوا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت سے یہ بنایا ہے اور اسی کی طاقت و قوت سے یہ قائم ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر ایک لمحے کے لیے نظر رحمت ہٹا دیں تو یہ گر جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر کرتے ہوئے یہ جو میں بتلا رہا ہوں آیات کریمہ بھی قرآن مجید میں ہے. سورۃ ملک کے اندر فرجع البصر هل ترى من فطور، اللہ پاک نے فرمایا آسمان میں نگاہ گھماؤ، دیکھو کہ کہیں تمہیں فطور، کہیں دراڑ، کہیں اوپر نیچے جگہ نظر آتی ہے. ثم ارجع البصر کرتين، پھر دوبارہ پھر چلاؤ، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، پورا آسمان دیکھو کہ تمہیں کہیں کوئی شگاف، کوئی تراڑ، کوئی اوپر نیچے، کوئی نشیب و فراز نظر آتا ہے کہ کہیں سے آسمان جھول ڈالے ہوئے ہو. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، آپ کی نظر لوٹے گی فرمایا اس حال میں کہ حسرت زدہ، تھکی ماندی، کہ کوئی عیب نظر نہیں آئے گا آسمان میں تمہیں. تو یہ آیت کریمہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ پڑھ کر دم کرنی چاہیے نظر بد کے مریض کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس آدمی کو شفا عطا فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور دعا ہے
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب، لوگ اپنی نظروں کے ذریعے سے تجھے پھسلانا چاہتے ہیں اور گرانا چاہتے ہیں، لیکن میں رب ہوں، میں نے تجھے ایک ایسا قرار و ثبات مرحمت کیا ہے، یہ اپنی نظروں کے ذریعے سے نہیں گرا سکتے آپ کو، میں نے تھاما ہوا ہے۔ جس کو اللہ تھام لے اس کو کون گرا سکتا ہے؟ جس کو رب رکھے اس کو کون چکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود حضور کو محفوظ کیے ہوئے تھا۔ یہ آیت کریمہ بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، علماء پڑھتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کو پڑھ کے آپ اپنی دکان پر، اپنے کاروبار پر، اپنی زمین پر، اپنی کھیتی فصل پر، اپنے باغ پر دم کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نظر بد سے حفاظت فرما دیں گے۔ اپنی آل اولاد پر دم کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ وعین لامہ تحسنت بحسن الف لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کے دم کریں تو ان دعاؤں کی برکات اللہ پاک نصیب فرمائیں گے، اور آپ کے مریضوں کو اللہ پاک اس کے ذریعے سے شفا عطا فرمائیں گے، اور آپ کی ہر چیز سے نظر بد کے اثرات آپ کو نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ روز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کاروبار سے، آپ کے معاملات سے نظر بد اور نحوست نکلتی ہوئی آپ کو جھڑتی ہوئی نظر آئے گی، اور اللہ پاک اس کے اندر ثبات، قرار، مرحمت فرما دیں گے، برکات اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ تو یہ چند ایک معمولات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، آپ ان کا اہتمام کریں۔ گھر سے نکلتے دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ دعا پڑھیں۔ اور اسی طرح دعائیں اور جو یعنی سفر کے متعلق ہیں، ان دعاؤں کے پڑھنے سے بھی بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے سے بندے کے اوپر نظر بد کا اثر نہیں پڑتا، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مؤثر عمل ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ 7 مرتبہ ان کو پڑھ کر مریض پر دم کرنا چاہیے۔ ایک آسان سا عمل آپ کو بتلاؤں، اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے آپ کے گھر میں اثرات ہیں اور نظر بد کے اثرات ہیں، تو آپ یوں کریں کہ 7 پتے لے لیں اپنا بیری کے، وہی جیسے ہیں ویسے پانی میں ڈال دیں، پانی کو پڑھیں، یہی 7 مرتبہ سورۃ اخلاص، آخری صورتیں 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اپنے گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں، اپنے بچوں کو پلائیں بھی اور خود بھی پئیں، تو اس کے ذریعے سے بھی نظر بد کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بیری کا ہمارے ساتھ گہرا تعلق ہے، حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جس زمین میں بیری ہے اس میں برکت عطا فرما، جس نے بیری کو کاٹا تو اس کو کاٹ دے۔ آج کل تو بیری کے باغات بھی نظر نہیں آتے۔ بیری ایک برکت درخت ہے، سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، وہاں بھی ایک بیری ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، بیت المعمور سدرۃ المنتہا کا، بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں اوپر ہے۔ تو جنت کے باغوں میں سے بھی ایک بیری ہے، فی صدر مخضود و طلح منضود، یہ سورۃ واقعہ کے اندر ہے۔ فرمایا کہ کانٹے نہیں ہوں گے، صاف ستھری بیری ہوگی، وہ میں اپنے بندوں کو کھلاؤں گا۔ تو ہمارا اس کے ساتھ مذہبی تعلق بھی ہے اور موت تک کا تعلق ہے۔ جس وقت ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو بیری کے پتوں سے نہلائے جاتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے آپ اپنا علاج کیجئے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ نے کر لیا، آپ پریشان ہیں اس معاملے میں، دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، تو آپ ہمیں دعائیں دینے والے بنیں گے، انشاءاللہ آپ کو بے شمار فوائد ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔